جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے. السلام علیکم استاد جی, کیا نبی صلی اللہ وعلیکم علیہ وسلم کو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی کہنا درست ہے؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں جب کسی اور نبی کا ذکر ہو رہا ہو اس کی تنقیص کے ساتھ یہ نہ کہا جائے, ویسے آپ کے کوئی شک نہیں ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, کوئی شک نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, شب معراج اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع کیا بیت المقدس میں, اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی امامت فرمائیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں, اور قیامت والے دن اولین اور آخرین جب جمع کیے جائیں گے سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی, میں اللہ کے حضور ان کا شفیع بنوں گا. حدیث شفاعت آپ پڑھ کے دیکھیں, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں سے آگے آپ نے نکالنا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی جو یہ خوبی ہے نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے افضل بنایا ہے, اور اس چیز کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ختم نبوت کے تاج کی شکل میں ہوئی ہے کہ بس آپ کے بعد اب ختم نبوت ہے, اب کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور حضور کے صدقے, حضور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ کام ٹرانسفر کر دیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو اب اصل میں نکالنا اس میں سے یہ ہے, ہمیں میلاد کے اوپر یعنی نعتیں پڑھنا اور یہ سب کچھ بالکل اچھی بات ہے, لیکن اس میں سے کچھ نکالیں بھی تو. یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں, یعنی میرا تو کوئی لیول نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹس میری تعریف کرتے ہیں اور یہ جو اس قسم کی چول حرکتیں کرتے ہیں میری برتھ ڈے کے اوپر جو کچھ کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا, میں تو اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں. برتھ ڈے منانا کوئی بری بات نہیں ہے, یعنی میں چونکہ اب ایک ریلیجس ایک لیڈر کے طور پر, ایک ٹیچر کے طور پر, ایک استاد کے طور پر ہوں, تو میرے ساتھ آپ اس طرح کی چیزیں اٹیچ نہ کریں میرے بھائی, دین کو نقصان ہوگا ان چیزوں کا. تو میرا یہ مطلب ایک چھوٹا سا ایمان کا لیول ہے, میری کوئی تعریف کر دے مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا. ہاں مجھے کوئی یہ بتائے کہ ہم نے اتنے لوگوں تک قرآن و سنت کی بات پہنچائی, اتنے لوگ جو ہیں وہ توحید کے اوپر آ گئے, اتنے لوگ جو ہیں وہ غدیر خم پر آ گئے, اہل البیت کی شان ان پر آشکار ہو گئی, صحابہ کرام کا دفاع کرنا شروع ہو گئے, قرآن ترجمے سے پڑھ لیا. اور اس طریقے سے ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں, چاہے ہمارے شاہد بھائی ہوں, بلال بھائی, عرفان بھائی, غلام حیدر بھائی ہیں, حماد چیمہ بھائی ہیں, ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں, اور جتنے لوگ بھی وی لاگز بنا رہے ہیں, وحید بھائی ہیں, سہیل بھائی ہیں, اور اس کے علاوہ جو یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں جتنے لوگ, مطلب یہ جب کام کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ میرے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو خوشی اس طرح کی نعتیں پڑھنے سے صرف نہیں ہوگی, آپ کو تو خوشی تب ہے جب آپ کے مشن کو آگے لے کے چلا جائے. میں نے اپنی وہ محفل میلاد کے اندر بھی وہ آیت پڑھی تھی. اب اس چیز کا تقاضا ہے آج کی اس مجلس کا کہ میں یہاں پہ وہ آیت لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ یار کم از کم میلاد کے موقع کے اوپر یہ آیت تمام مسلمانوں کو بتائی جائے میلاد کے جلسوں کے اندر. آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف کی, یعنی ہم نبی الاسلام کی خوبیاں تو بیان کرتے ہیں, اور یہ آپ کی شان میں چند ٹاپ آف لسٹ آیات میں سے ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 157, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی نشانی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی, یہ پیروی کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو امی ہے. اور امی کی ڈیفینیشن میں پہلے کر چکا ہوں, مکہ ام القرا کے رہنے والے, اور ایسا شخص جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو, اللہ نے اسے پڑھایا ہو. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراہ, یہ وہ نبی امی ہیں جنہیں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات کے اندر ان کا ذکر, والانجیل, اور انجیل میں آج بھی موجود ہے. آپ ڈیوٹرانومی چیپٹر نکال لیں تورات کا, باب نمبر 18, آیت نمبر 18 اس کی, اس میں بھی آپ علیہ السلام کا نبی امی ہونے کا ذکر ہے. اور گاسپل آف جان جو یوحنا کی انجیل ہے, یعنی یہ چیپٹر ہے یوحنا کی انجیل, چیپٹر نمبر اس کا 14 نکال لیں, 14 سے لے کے 18 تک, تو اس میں نبی الاسلام کا امی ہونے کا ذکر ہے. یأمرہم بالمعروف, وہ انہیں حکم دیتے ہیں نیکی کا, وینہاہم عن المنکر, اور انہیں روکتے ہیں برائی سے, ویحل لہم الطیبات, اور پاکیزہ چیزیں ان کے اوپر حلال کرتے ہیں. یعنی
خام خواہ کچھ چیزیں انہوں نے حرام کر لی ہوئی تھی، جس طرح اونٹ کا گوشت. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتے ہیں ان کے اوپر خبیث چیزیں، یعنی جو گندگی والی چیزیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے اوپر جو بوجھ پڑے ہوئے تھے نا وہ ان سے ہٹاتے ہیں. یعنی توہمات کا بوجھ، خام خواہ کی ایک ٹوٹی پھوٹی شریعت جو چل رہی تھی مشرکین عرب کی. والاغلال التي كانت عليهم، اور ان کے گلوں میں جو توق پڑے ہوئے تھے غلامی کے وہ ان سے اتارتے ہیں. فالذین آمنوا به، پس جو بھی ان پر ایمان لائیں، وعزروه، اور ان کی عزت کریں. یعنی پہلی چیز ہے ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد عزت کرنا. ونصروه، اور ان کی مدد کریں. مدد کیا کرنی ہے؟ کوئی نبی علیہ السلام نے کوئی فوڈ چین تو نہیں شروع کی، کوئی کاروبار تو شروع نہیں کیا. یہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں اس کے دین کے. اس میں سے ہم جو ہے وہ غیر اللہ سے مدد نکالتے رہے، حالانکہ یہ تو تھا کہ دین کے لیے مدد کرنی ہے. اس بات کو کہاں سے کہاں لوگ لے گئے. وہ مرے ہوئے کو ساتھیوں سے تو نہیں حضرت عیسیٰ نے مدد مانگی تھی جو سامنے موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ایمان لاؤ ان پر اور عزت کرو، جو ان کے ساتھ نازل ہوا اس پر ایمان لاؤ. فالذین آمنوا به، جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے. وعزروه، اور ان کی عزت کرو. ونصروه، اور ان کی مدد کریں گے جو لوگ. واتبعوا النور الذی انزل معه، اور وہ پیروی کریں گے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے. یعنی فلاح پانے کے لیے رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد ان کی عزت کرنی ہے اور دین کے کاموں میں ان کی مدد کرنی ہے اور قرآن کی پیروی کرنی ہے، تب آپ فلاح پائیں گے. صرف یہ پڑھنے سے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کچھ نہیں بننا. یہ اپنی جگہ آپ ضرور پڑھیں نعت، میں خود بھی پڑھتا ہوں اور نعت پڑھیں. ہم تو مطلب ہر وقت ہی نعت ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کی جب باتیں آپ کو بتا رہے ہیں تو اس سے بڑی کون سی نعت ہے؟ قرآن سے اور حدیث سے پڑھ کے. الحمد. جی نیکسٹ.